سرکار ایک سوال ہے کہ مطلب جیسے عورتوں کے لیے ذکر کا حکم ہے مومن ہے، عورتوں کے لیے بھی ایسا کوئی حکم ہے مطلب عورتیں جو ہے وہ مومن یا ذکر کریں؟ نہ تو عورتوں کے لیے بھی ہے، ذکر کرنے والے عورتیں اور ذکر کرنے والے مرد اللہ تعالیٰ نے بہترین انعام ان کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ دونوں کے لیے ہے، والذاکرین والذاکرات۔ اچھا اور یہ جو مخلوقیں ہیں نا یہ تو سب کے اندر ہیں، خواہ عورت ہے یا مرد ہے، اچھا جی، یہ جو مخلوق لطائف ہے نا یہ سب کے اندر ہیں۔ اچھا جی، اور یہ جب تمہارے لطائف، یہ انسان ہے تمہارے اندر، جی جی، ایک آیت میں اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹے لیتے میرا ذکر کر، جی جی، ادھر یہ بھی ہے شادیاں بھی کر، کام کاج بھی کر، ہاں جی، ہر ویلے میرا ذکر بھی کر۔ آدمی الجھن میں پڑ گیا، ہاں جی، پھر بڑا سوچا لوگوں نے، ہاں جی، پھر کہنے لگے پھر ایسا ہوگا اٹھنے لگے تو یہ آیت پڑھ، بیٹھنے لگے یہ آیت پڑھ، سونے لگے یہ آیت پڑھ، تو کاروبار کرنے یہ آیت پڑھ، یہ سمجھا نا؟ او نہیں، اس نے کہا تو کاروبار بھی کر تو میرا ذکر بھی کر۔ اس نے کہا تو اس انسان کو ایک دفعہ جگا لے، پھر تو کام کاج کرنا، تیرے بچے ہیں اس کے بچے تو نہیں ہے نا، تو کام کاج کرنا وہ اللہ اللہ کرے گا، تو سونا وہ اللہ اللہ کرے گا، تو خرید و فروخت کرنا وہ اللہ اللہ کرے گا، اور تجھے نیند آتی ہے اس کو نیند تو نہیں آتی ہے نا۔ وہ انسان سب کے اندر ہیں نا، جو بھی ان کو جگا لے، خواہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے۔ اللہ، تو پھر وہ سارے انسان جب جاگ اٹھتے ہیں نا تو 7 ہک تو 9 ہک، 7 کا تو باقاعدہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں نام ہے ان کے، روح، قلب، سری، خفی، اخفا، اندھا، نفس، یہ 7 لطائف ہیں، 9 جزے ہیں، ان کا بھی قرآن مجید میں نام ہے، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، نفس امارہ، لوامہ، ملیمہ، مطمئنہ، یہ ان کے نام ہیں، یہ مخلوقی ہیں تمہارے اندر نا۔ تو ایک وقت غوث پاک کی 9 آدمی نے دعوت پکائی، ایک ہی وقت میں پکائی۔ آدمی سوچتا ہے 9 جگہ کیسے چلے گئے جی؟ وہ جسم نہیں گیا، وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں گئی نہ ادھر۔ اگر ایک وقت میں 9 گھر کے کھانا کھایا، اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کریں ہوں گی، تو جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے تو نماز میں یہی کچھ ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں نا۔ تو ثواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے کہا مجید صاحب کو، میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ اور جب حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے نا، تو اوپر پہنچے تو وہاں بھی موجود تھے نا، تو کیا تھا نا؟ یہی چیزیں تھی نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ جب تم درباروں میں جاتے ہو جی جی، تو کچھ فیض ہوتا تبھی جانتے ہو نا۔ آپ اس میں فیض کیا ہے؟ جی فیض زندے سے ہوتا ہے، مردے سے فیض نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بات، ہاں؟ زندے کے پاس جاؤ، اس کی تعظیم کرو۔ صحیح۔ اب رہا سوال، اس نے اپنے ان انسانوں کو زندہ کر لیا نا، اصل تو یہ ہے نا، یہ تو نقل ہے، یہ تو مٹی ہو جائے گا۔ ہاں جی، اس نے اپنے اصلی انسانوں کو زندہ کر لیا۔ بھائی جو اوپر بیت المعمور میں چلا جاتا ہے، یہاں سے خانے کعبے میں چلا جاتا ہے، اس نے اپنی مخلوقوں کو زندہ کر لیا۔ وہ قبر میں چلا گیا، اسی مخلوق کی قبر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچا رہی ہیں، تو وہ مردہ کدھر ہے؟ صرف تم دیکھ نہیں سکتے نا، ہے تو وہ زندہ، کھاتا پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ تو یہ تو شرک نہیں ہے نا، زندہ ہے نا۔ ہاں شرک یہ ہے جس نے یہ کام نہیں سیکھا نا، ان کو نہیں جگایا نا، تو یہ چیزیں اس کے اندر ہی ختم ہو گئی نا، تو جب مر گیا تو یہ ہڈیاں رہ گئی نا، تو یہ پتھر رہ گئے نا، اور تو کچھ نہیں ہے نا۔ ان ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے نا، ہڈیوں اور پتھروں کی تعظیم شرک ہے، زندے کی تعظیم شرک نہیں ہے۔ اللہ ولی اللہ زندے ہے نا، وہاں تو شرک کوئی نہیں ہے نا۔ تو جو کہتے ہیں ختم ہو گئے، وہ ان کا خود ہی اپنے ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا نا، حقیقت ہے نا۔ اب ایک کہتا ہے یہ جھگڑا ہے ہمارے ملک میں حاضر ناظر کے اوپر،
ایک کہتا ہے حضور پاک حاضر ناظر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے حاضر ناظر، آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. وہ ہمارے نزدیک دونوں صحیح ہیں نا. وہ اس بیچارے کو نظر ہی نہیں آتا، تیرا پکارا آؤ آؤ، کوئی نہیں آیا، اس نے کہا ہے کوئی نہیں، اپنی جگہ وہ صحیح ہے. وہ صحیح کہتا نا، جھوٹ نہیں بولا نا اس نے. بہت پکارا اس نے، کوئی نہیں آیا، اس نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسرے نے اعلیٰ حضرت ہے صلاۃ والسلام انہوں نے لکھا، وہ بیٹھ کے پڑھنے لگے نا تو پڑھ ہی لے گئے تو حضور پاک تشریف فرما ہو گئے، تو کھڑے ہو گئے. اب وہ کیسے کہیں گے حاضر ناظر نہیں ہے؟ اب یہ ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو نا جس سے پتہ لگے نا کہ یہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہے. اللہ، تو وہ طریقہ، کیونکہ تمہارا جسم تو نہیں جائے گا نا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جائیں گی نا. یہ علم سیکھو نا. اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، علم طریقت بھی کہتے ہیں. اب تو جیسا بھی ہے، تو کہتے ہیں حضور پاک فوت ہو گئے، چلے گئے، اور تو اپنی روح کو تیار کرنا، اس کو طاقت پہنچانا، تو تیری روح تو قبر میں بھی چلی جائے گی نا. تو جا کے جب ان سے باتیں کرے گی وہ کیسے کہے گی فوت ہو گئے؟ گردن بھی تیری اڑا دیں گے، تو کبھی نہیں کہے گا کہ وہ فوت ہو گئے. اب اس کے لیے ذکر لیں اور قسمت آزمائیں. ہر آدمی سوچتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا بہت کرم ہے، ہر آدمی پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے. کیوں؟ کار بنگلہ کرم نہیں تو اور کیا. دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا کرم. کیوں؟ غریب تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم. کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کافروں کے پاس ہیں نا، بلکہ تم سے زیادہ ہیں. جو کافر کو دیا وہ تم کو دیا، تمہارے پر کیا کرم کیا. اگر تم نے دیکھنا کہ واقعی تمہارے پہ اللہ کا کرم ہے، اس کے ذکر میں لگ جاؤ، 2 4 5 7 دن میں اللہ شروع ہو گیا، اس کا کرم ہو گیا. فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود تیرے اندر اللہ نہیں جمتا ہے تو تیرے پر اللہ کا کوئی کرم نہیں. اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لے واؤں میں لیتا، پھر کار بنگلہ دیتا، تو پھر کرم ہی کرم تھا نا. پھر کرم تھا نا. اپنے آپ کو آزمانے کا راز میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے، اور مجھ پہ رب کتنا مہربان ہے، یہی ایک کسوٹی ہے. گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا، میں مسلمان ہو جاؤں، چاہتا بھی ہوں، مجھے گارنٹی نہیں ملتی ہے. کہنے لگا میں شرابیں بھی چھوڑ دوں گا، نمازیں بھی، روزے جیسا کہو گے میں سب کچھ کروں گا، لیکن تمہارے علماء کہتے ہیں کہ ہم گارنٹی نہیں دیں گے. پتہ نہیں دوست کی آگے بیچتی. کیا اس کا مطلب ہے تمہارا مذہب کمزور ہے؟ بھئی کمزور چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ کہتے ہیں ہمیں اپنی گارنٹی نہیں، تیری گارنٹی کیسے دے. لیکن یقین کرو کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے. اگر اس رستے پہ چلے تو سال نہیں، مہینے نہیں، 5 7 دن میں پتہ چل جاتا کہ تو کیا. یہ جو تم کو طریقہ بتایا، یہ زیادہ سے زیادہ 7 دن میں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا ہو. اگر تمہارے اندر اللہ شروع ہو گئی، اللہ کا حکم ہو گیا، گارنٹی ہو گئی. اگر اللہ نہیں ہوتا پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے تمہاری. اللہ بھی یہ کسوٹی ہے بس. اس کے لیے جو ذکر لینا چاہیں ان کو یہاں سے گزاریں.